السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر بات کر رہا تھا اس پر بات باقی ہے اور آج بھی اسی موضوع پر بات کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کی تشریح میں ابھی کروں گا، اور جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں اچھی طرح دل و دماغ میں رکھیے، ذہن میں یہ بات بٹھائیے کہ میری طرف سے میری بات کہنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی کے ضمن میں ہم کو سمجھانا ہے۔ بات بڑے کام کی ہے، بات بہت ہی سمجھنے کی ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کا جو ماحول بن گیا ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے، وہ تنقید کا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ علماء پر کیچڑ اچھالو، علماء سے لوگوں کو بدظن کرو، علماء سے نفرت کرو، علماء کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کتنا برا کام کر رہے ہیں؟ یہ کون سے نیکی کا کام ہے کہ آپ علماء سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں؟ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہوں، جو لوگ علماء سے عوام کو بدظن کر رہے ہیں، کتنا برا کام کر رہے ہیں وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی شخص کو اگر کسی عالم سے بدظن کر دیتے ہیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے ذرا رک رک کے سمجھا کے بات تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے، کہ کوئی بندہ کسی عالم کے خلاف بات کرتا ہے، کسی کو بدظن کرتا ہے اور کچھ لوگ اس عالم سے بدظن ہو جاتے ہیں، یہ کار خیر ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اللہ آپ کو ثواب دیں گے؟ نہیں، بہت برا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو علماء سے دور کر رہے ہیں جن کو بدظن کر رہے ہیں۔ بھئی کسی کے ذہن میں بدظنی آ جائے گی، علماء سے دور ہو جائیں گے نا، یہی ہوگا نا۔ اور جب علماء سے دور ہو جاتے ہیں تو دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو علماء سے کٹ جاتے ہیں وہ دین سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی عالم سے متنفر ہو گیا تو دوسرے عالم سے جڑ جائے، ایسا عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے
اور شیطان بھی یہی کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ایک عالم سے بدظن ہوا تو شیطان یہ کرتا ہے اور وہ بندہ یہ کہتا ہے ارے چھوڑو سارے مولوی ایسے ہی ہیں۔ یہ نہیں کہتا فلاں نے یہ کام کیا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ سارے مولوی ایسے ہیں۔ اب اس سے پوچھئے کہ بھئی دنیا میں مولویوں کی تعداد کم سے کم 50-60 لاکھ تو رہے گا ہی۔ علماء کی تعداد میں پوری دنیا کے علماء کو اگر جمع کریں تو ایک میرا اندازہ ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی، 50-60 لاکھ علماء دنیا بھر میں ہیں۔ اور جس بندے نے کسی ایک عالم کو دیکھ کر کہہ دیا کہ بس علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ اس سے پوچھئے کہ تم نے دنیا کے علماء کو دیکھا ہے؟ یہ 50-60 علماء سے ملے ہو؟ 50-60 لاکھ علماء سے ملے ہو؟ نہیں نا۔ پھر ایک عالم کو دیکھ کر تم نے یہ کہا مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی بلا وجہ عوام کو علماء سے کاٹ رہا ہے۔ شیطان کیا کیا؟ ایک عالم کو دیکھ کر اس نے سارے علماء سے متنفی کر دیا، ارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، عالم ایسے ہی ہوتے ہیں، بدظن کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ چلو کسی گھر کی بات کر لیتے ہیں۔ کسی گھر میں کوئی بڑا گناہ ہو گیا، کوئی بڑا جرم ہو گیا، کوئی بہت بڑی بات ہو گئی، تو محلے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب اس گناہ کو، جرم کو وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں ساری دنیا میں، یعنی وہ گھر والا بدنام ہوتا ہے نا۔ یہ آج کا ٹرینڈ ہے، آج کے حالات ہیں۔ لیکن میں آپ سے بتا رہا ہوں، اچھی طرح لکھ لیجئے دل و دماغ پہ، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بلا وجہ کسی کی برائی کو دنیا میں عام کرنا یہ حرام ہے۔ بھئی محلے کی کسی گھر میں ایک کام ہو گیا، حدیث میں تو یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کی عیب کو چھپائے گا۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ جو آدمی کسی کے عیب کو دنیا کے سامنے لائے گا وہ گھر میں بیٹھا ہوگا اور اللہ اس کو گھر میں بٹھا کر ذلیل فرما دے گا۔ حدیث میں ہے کہ عام مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو عام آدمی کو جب گالی دینا فسق ہے، عام آدمی کی برائی دنیا کے سامنے لانا جب گناہ ہے، تو عالم کو گالی دینا ثواب کا کام ہوگا، اور بڑا گناہ ہوگا نا۔ جب عام آدمی کو برا بھلا کہنے سے حدیث میں روکا گیا ہے تو عالم کو برا بھلا کہنے سے اور زیادہ روکا جائے گا۔ بھئی مت کہو، ایک عام آدمی کی برائی کرو گے تو وہ آدمی ذلیل ہوگا، لیکن ایک عالم کی برائی کرو گے تو بہت سارے لوگ اس سے کٹ جائیں گے، اور جب وہ کٹیں گے تو دین سے ہٹ جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ اور اس حدیث کا یہ تو آیت جو پڑھی ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو آپ نے سنا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث ہے، پکی بات ہے کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، علماء نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ لیا ہے۔ اب بس سمجھیے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی بڑا پہلوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے لنگڑا ہے، معذور ہے۔ باپ پہلوان ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، اور بیٹا جو پیدا ہوا کیسا ہے؟ لنگڑا ہے، معذور ہے، بدصورت ہے۔ اب کیا دنیا کے لوگ کہیں گے نہیں بھائی وہ پہلوان تو بڑا طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، خوبصورت ہے، اور یہ بیٹا جو اس کا ہے کیسا ہے؟ معذور ہے، لہذا معذور اس کا وارث نہیں بنے گا، کسی پہلوان کو اس کا وارث بنا دو، ایسا ہوگا؟ نہیں نا۔ پہلوان کا بیٹا اگرچہ لنگڑا ہو لیکن وہی اس کا وارث بنے گا، ہے نا؟ جانتے ہیں نا مسئلہ؟ پہلوان ہے، اس کا بیٹا لنگڑا ہے، پھر بھی وارث کون بنے گا اس کے مرنے کے بعد؟ وہی لنگڑا بیٹا ہی وارث بنے گا۔ پہلوان بڑا خوبصورت ہے، بیٹا کالا بدصورت پیدا ہوا، تو لوگ کہیں گے نہیں بھئی یہ کالا بدصورت ہے اسی لیے اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ کیا کہیں گے؟ چاہے بدصورت رہنے دو، کچھ بھی رہنے دو، یہی اپنے باپ کا وارث بنے گا۔
علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء اچھے ہیں تو بھی وارث ہیں، اور علماء میں عیب ہیں تو بھی وارث ہیں۔ کوئی نبی سے رشتہ کو کاٹ نہیں سکتا ہے۔ نبی نے خود یہ رشتہ دیا ہے نا کہ علماء ہمارے وارث ہیں، اور کوئی عالم سمجھو اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوتاہی ہے، لیکن آدمی اس کے کمی کوتاہی کو پردہ کر کے اس سے رابطہ کرتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہوتی ہے، یہ بندہ دیکھو مجھ سے حیا کرتے ہوئے میرے وارث کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے۔ جیسے ہمارا بیٹا ہے، آپ میں سے کسی کا بیٹا ہے، نالائق ہے، باپ لائق ہے، بڑا شریف ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن بیٹا کیسا ہے؟ نالائق ہے۔ اب سامنے والے بندے نے دیکھا کہ بھئی مولانا تو شریف آدمی ہیں، ان کا بیٹا نالائق ہے، لیکن ہے تو مولانا کا بیٹا، احترام کرتا ہے۔ تو احترام کرنے کی وجہ سے اب اس آدمی کو، باپ کو خوشی ہوگی نا کہ بھئی میرا بیٹا نالائق تھا پھر بھی میرے نسبت کی وجہ سے احترام کیا گیا ہے۔ نبی کو بھی خوشی ہوگی کہ میرے وارث کا احترام کیا گیا ہے، اگرچہ اس میں کمی اور خامی ہے۔ پہلی بات تو ذہن سے وہ نکال دیجئے کہ علماء فرشتے نہیں ہیں، علماء معصوم نہیں ہیں، جیسے آپ انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، علماء سے بھی غلطیاں ہوں گی، علماء سے بھی۔ اور پھر حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھئی بکری کی دودھ اگر تم کو لینا ہے، پینا ہے تو مینگنیاں بھی صاف کرنی پڑیں گی۔ بھینس کا دودھ استعمال کرنا ہے، بھینس پال رہے ہو، دودھ استعمال کر رہے ہو تو گوبر بھی صاف کرنا ہے۔ علماء سے تم کو اگر فائدہ اٹھانا ہے، بہت سارا فائدہ اٹھا رہے ہو، بیان سن رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، حدیث سن رہے ہو، مسئلے مسائل سن رہے ہو، اگر علماء کی خوبیاں سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو ان کی کمی کو بھی نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے زندگی بھر فائدہ اٹھایا، کوئی ایک برائی ہو گئی، کمی آ گئی، اب تماشا شروع کر دیا، دیکھو یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ ارے علماء کے خامیوں کو بھی برداشت کرو، علماء فرشتے نہیں ہیں، آسمان سے اتر کے نہیں آ گئے ہیں، اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں۔ تو علماء کا مقام کس نے بیان کیا؟ کچھ آپ بھی بولیے۔ اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ عالم ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں چونکہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ نہیں بتایا جائے تو کیسے معلوم ہوگا؟ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار عالما فکأنما زارنی، یہ حضور فرما رہے ہیں، کوئی بندہ اگر کسی عالم کی زیارت کو جاتا ہے تو ایسا ہے جیسا اس نے میری زیارت کی ہے۔ آگے حدیث میں من صافح عالما فکأنما صافحنی، حضور فرما رہے ہیں کوئی کسی عالم سے مصافحہ کر رہا ہے، ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے۔ آگے حدیث میں فرمایا من جالس عالما، کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا، فکأنما جالسنی، ایسا ہے جیسا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں بٹھائے گا۔ حضور کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مر العالم او المتعلم علی قریۃ، جب کوئی عالم کسی بستی سے گزر جاتا ہے، رفع اللہ العذاب عن مقبرتها 40 یوما، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس بستی کے مقبروں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بیچ میں ایک صاحب کا واقعہ بھی سنا ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، بہت ہی مشہور و معروف عالم دین ہیں۔
ان کا ایک ماہنامہ نکلتا ہے، الفرقان رسالہ ہے، تو حضرت نے اپنے الفرقان رسالہ میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں بات آئے۔ تو حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، واقعہ جو نقل کیا انہوں نے وہاں، کہ ایک دفعہ ایک آدمی جو معذور تھا ہاتھ پاؤں سے اور ویل چیئر پہ وہ آتا روزانہ، اور ایک مدرسے کے گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا عصر کے بعد۔ عصر کے بعد مدرسوں میں چھٹی رہتی ہے، علماء بھی تفریح کو نکلتی ہیں، واکنگ کو، طلبہ بھی نکلتے ہیں، عصر سے مغرب تک چھٹی کا وقفہ رہتا ہے، پڑھنے کا نہیں رہتا ہے، تو کچھ واکنگ وغیرہ کے لیے اپنی ضروریات کے لیے طلبہ بھی نکلتے ہیں اور علماء بھی نکلتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پابندی کے ساتھ مدرسے کے گیٹ پر معذور ہے، ویل چیئر سے آتا، اور مغرب سے عشاء، عصر سے مغرب تک وہ علماء جو نکلتے، اساتذہ نکلتے، طلبہ نکلتے، ان کو غور سے دیکھتا رہتا، پھر گھر چلا جاتا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن، طلبہ تو نوٹ کرتے ہیں نا بھائی، یہ بندہ ہے روزانہ آتا ہے وقت متعینہ پہ اور کوئی کام نہیں، بس دیکھتا رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ کون ہے؟ کوئی جاسوس تو نہیں، کوئی سی آئی ڈی تو نہیں، آج کل مدرسوں کے ویسے ہی بڑی جاسوسی ہو رہی ہے، تو یہ کون ہے، کیا ہے آخر؟ تو طلبہ نے اپنے اساتذہ سے کہا کہ حضرت کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک معذور آدمی ہے، ویل چیئر پہ آتا ہے اور مدرسے کے گیٹ پر عصر کے بعد وہ کھڑا رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں، بس دیکھتا رہتا ہے علماء کو، طلبہ کو۔ تو اساتذہ نے کہا کل آئے تو بتانا، ہم بات کریں گے۔ اگلے دن جب وہ بندہ آیا پھر، تو طالب علموں نے جا کے حضرتوں کو بتایا، اساتذہ آئے، معلوم تو کریں کون ہے کیا ہے۔ اساتذہ نے جا کے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو آخر؟ نام بتایا۔ کہاں رہتے ہو؟ قریب میں ہی رہتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے تمہاری؟ روزانہ آتے ہو یہاں، تم یہ دیکھتے رہتے ہو، گھورتے رہتے ہو، کیا کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، پیسے چاہیے، کس لیے آتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، مجھے کپڑا بھی نہیں چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے، میں کسی ضرورت کے لیے نہیں آتا ہوں۔ تو اساتذہ نے پوچھا آخر آتے کس لیے ہو؟ تو اس بندے نے کہا بات دراصل یہ ہے، جو زمانے کی بات ہے، کہ میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جماعت والے حضرات جانتے ہیں، بڑے عالم تھے، امیر تھے جماعت کے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے جماعت میں وقت لگایا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، لگایا ہے، لیکن یہاں کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پوری توجہ دینا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے جماعت کے ساتھیوں میں کہ تم سے اور کچھ نہ ہو سکے، کم سے کم علماء طلبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرنا۔ میں معذور ہو گیا ہوں، اب جماعت میں نہیں جا سکتا ہوں، آنا جانا مشکل ہے، تو وہ حضرت کی جو بات ہے، میں آ جاتا ہوں، عصر کے بعد چھٹی رہتی ہے، طلبہ بھی نکلتے ہیں، اساتذہ بھی نکلتے ہیں، اور میں ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا رہتا ہوں۔ اساتذہ نے کہا آنکھیں نم ہو گئی کہ کیا جذبات ہے، ایک معذور آدمی آتا ہے مدرسے کے گیٹ پر گھسٹ کے اس لیے تاکہ علماء کو محبت کی نگاہوں سے ہم دیکھ سکیں۔ علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور دنیا کے وجود کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تو علماء کا وجود ضروری ہے ہی، اس دنیا کے بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ علماء جس دن نہیں رہیں گے اللہ دنیا کو فنا کر دے گا۔ علماء ہیں، دنیا کا وجود باقی ہے۔ کوئی کہے دلیل؟ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں لائے گا جب تک ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہے۔
اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا میں ایک بندہ بھی رہے گا، اس وقت تک اللہ قیامت نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ دنیا کا بھی اصول ہے نا کہ کسی شہر میں اگر باغی بڑھ جائیں، بغاوت کرنے والے، تو حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ اس شہر کو مٹا دیتی ہیں، یہاں سارے باغی جمع ہو گئے ہیں، ختم کرو اس جگہ کو۔ لیکن اللہ ایسا تو نہیں کرتے ہیں کہ باغی اگر بڑھ جائیں تو ختم کر دیں، لیکن جب سارے باغی ہو جائیں تو دنیا کے بنانے کا مقصد جو ہے فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور جب سارے منکر ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس دنیا کو مٹائیں گے نا۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کے بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت بغیر علم کے نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ عبادت کے لیے علم چاہیے نا، نماز پڑھنا علم چاہیے نا، حلال حرام پر عمل کرنا علم چاہیے نا، بغیر علم کے عبادت نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے علم کی، اور علم کے لیے ضرورت ہے علماء کی۔ بغیر علماء کے علم نہیں ہے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں ہے، بغیر عبادت کے یہ دنیا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا علماء جس دن ختم ہوں گے اللہ اس دنیا کا نام و نشان مٹا دے گا۔ علماء کا وجود بے انتہا ضروری ہے۔ اور میں کہتا ہوں، آیت کی بھی بات کروں گا میں، کہ دو اپیل۔ پہلی بات تو یہ، آپ طے کیجئے کہ آپ خود بھی عالم بنیں گے اور اپنی اولاد کو بھی عالم انشاءاللہ بنائیں گے۔ ایک اپیل تو یہ کہ آپ کو دین نہیں آتی، آپ دین سیکھنا شروع کر دیجئے، اور طے کیجئے کہ ہمارے بچوں میں سے ہمارے ایک بچے کو عالم بنائیں گے کم سے کم۔ ذہن میں سوال تو آئے گا، مولانا انجینئر بنائے تو لاکھوں روپے مل جاتے، ڈاکٹر ملائے تو لاکھوں روپے بن جاتے، بڑی دکان تجارت کرے تو لاکھوں کما لیتے، مولوی صاحب بنے تو کہاں جانا؟ مسجد میں نا، مسجد میں لاتیں کھانا سو، مصلیوں کی گالی سننا سو، یہی ہوتا نا۔ ایک تو تنخواہ کم، اوپر سے باتیں۔ میں آپ کو بات یاد آ گئی ہے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سناتا ہوں، توجہ ہے نا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو، بڑے صحابی ہیں، کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ اور اس زمانے میں کیا تھا جانتے ہیں نا؟ جو گورنر ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتا تھا۔ گورنر کا ہی کام ہوتا تھا، کم سے کم جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نماز تو گورنر ہی پڑھاتا تھا۔ بیچ میں مصروفیت ہوتی، کہیں چلے گئے تو بات الگ ہے، لیکن وہ رہتے تو وہی پڑھاتے، ان کی ذمہ داری تھی۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کوفہ کی مسجد میں امام ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے، بڑے صحابی ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت عمر تک شکایت پہنچایا، حضرت یہ سعد ابن ابی وقاص کو ہٹاؤ امامت سے، برابر نہیں نو۔ آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ سعد ابن وقاص جو امامت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے گورنر ہے، رہنے دیجئے، گورنری کرنے دیجئے، لیکن یہ مسجد میں جو امامت کرتے ہیں ان کو امامت نہیں آتی ہے، ہٹائیے امامت کے عہدے سے۔ حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں، ان تک شکایت پہنچی ہے، تو حضرت نے کیا کیا؟ فوراً حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جگہ پہ حضرت عمار ابن یاسر، ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کو جو ہے حضرت نے امام متعین کر دیا کہ بھئی جاؤ جا کر کے امامت کرو۔ اور حضرت نے ان سے کہا کہ تم جا کر وہاں رہ کر لوگوں سے معلوم کرو، اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا صحابی، اور کیا کہہ رہا ہے کہنے والا؟ ان کو نماز برابر نہیں پڑھانے آتی ہے نا؟ یہاں بھی دیکھا ہوگا اپنے اماموں کے بارے میں بہت سارے لوگ بکواس کرتے ہیں،
فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن صحیح نہیں معلوم، کلمہ صحیح نہیں معلوم، زبان کھلے تو بڑے علماء پر تنقید، ارے ان کو تو یہ نہیں آتا، ان کو وہ نہیں آتا، ان کا پیٹ چیرے تو الف تک نہیں آتا، لیکن زبان کھلتی ہے بڑے بڑے بول، ان کو یہ نہیں آتا، ان کو وہ نہیں آتا ہے۔ تو ایک شخص نے، ایک مصلی نے شکایت کر دیا کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمار ابن یاسر کو بنا دیا امام اور کہا آپ تحقیق کریں۔ حضرت عمار ابن یاسر گئے اور جا کے مسجد میں ذمہ داری سنبھال لیا، اور جو مصلی تھے بٹھایا، بٹھانے کے بعد سعد ابن ابی وقاص بھی وہی ہیں۔ حضرت انکوائری کر رہے ہیں، بھائی یہاں سارے مصلیاں بیٹھے ہیں نا، بولو تم بولو، حضرت سعد ابن وقاص امامت کر رہے تھے نا، شکایت کرے نا تمہیں لوگاں، کون ہے کھڑا ہو بتاؤ کیا ان کی غلطی ہے، کیا نہیں آتا ہے۔ پورے مصلی خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، اور اکثریت مصلیوں کی جو ہے تو شریفی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، اس کو نماز پڑھنے سے مطلب ہوتا ہے، امام سے عقیدت و احترام ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ چھٹکوپڑی بھی ہوتے ہیں نا، پاگل، جن کا کام ہی ہوتا دوسروں پر عیب، دوسروں پر نکتہ چینی، اپنا دامن اپنا گریباں نظر نہیں آتا، زبان کھلتی ہے تو دوسروں کے لیے برائی کے لیے۔ حضرت پوچھے بھائی بولو، سعد ابن ابی وقاص کی شکایت کرے نا، کیا شکایت ہے بولو؟ سارے مصلی خاموش ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ چھٹکوپڑی، کہنے لگا ہاں حضرت کو نماز نہیں برابر پڑھانے آتی ہے، دیر سے آتے ہیں، انہوں دیر ہو جاتا ہے۔ شکایت یہ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ عام، جس کو پتہ ہی نہیں اپنے قرآن کا، دین کا صحیح، اور وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے وہی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خیر تو جو اعتراض کر رہا ہے مجھ پر، اللہ کے حوالے فیصلہ کر دیتے ہیں، اب کہاں بحث مباحثہ کرتے رہیں گے، اللہ کے حوالے فیصلہ۔ کیا اللہ کے حوالے فیصلہ؟ آؤ ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے یہ دعا کیا، اے اللہ یہ آدمی اگر جھوٹا ہے، سارے مصلی خاموش ہے، کسی کو کوئی شکایت نہیں، ایک چھٹ کھوپڑی کھڑا ہوتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اگر جھوٹ ہے، اے اللہ اس کی عمر بڑھا دیجئے۔ کیا بد دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس کی عمر بڑھا دیجئے اور فقر و فاقہ مسلط کر دیجئے۔ عمر بڑھ جائے، فقر و فاقہ ہو تو بڑا مشکل ہے نا جینا، گھٹ گھٹ کے آدمی مرتا ہے، مر گیا تو مسئلہ آگے کا اللہ جانے، لیکن زندہ ہو، فقر و فاقہ ہو، دوا کے لیے پیسہ نہ ہو، کھانا نہ ہو، یہ مشکل کی زندگی ہے نا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تمہاری عمر لمبی کر دے اور فقر و فاقہ مسلط کر دے، اور تیسری بد دعا یہ ہے کہ اللہ تجھ کو ذلیل و خوار کر دے۔ تین باتیں کہیں، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو یہ ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے میری نگاہوں سے دیکھا اللہ نے واقعی اس آدمی کو ذلیل کر دیا۔ وہ آدمی اعتراض کرنے والا، لمبی عمر، بھویں اس کی لٹک گئی ہیں اور فقر و فاقہ ہے، لوگوں سے پیسہ مانگتے پھر رہا ہے، بھیک مانگ مانگ کے کھاتا ہے، اور ساتھ میں ذلت کی حرکت یہ وہ لڑکیوں کو چھیڑا بھی کرتا تھا، لوگ پکڑتے مارتے تو لوگ کہتے دیکھو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا اسے لگی۔ کیوں علماء کی بد دعا لینا چاہتے ہو؟ کیوں علماء کا دل دکھانا چاہتے ہو؟ کیوں علماء کو کاٹنا چاہتے ہو امت سے؟ فرض کرو کسی آدمی کے گھر میں اس کا باپ کچھ غلط کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب بیٹا کیا کرے گا؟ ویڈیو بنائے گا، فیس بک پہ ڈالے گا، واٹس ایپ پہ ڈالے گا، یوٹیوب پہ ڈالے گا، پورے محلے کو جمائے گا، بتائے گا؟ نہیں نا، میرا باپ ہے، عیب کو چھپائے گا نا وہ، بھئی میرا باپ ہے، غلطی ہو گئی، سمجھائے گا، وہ سمجھائے گا۔ یہ کیوں؟ چونکہ میرا باپ ہے، میرا جسمانی باپ ہے، اس کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو ہر بیٹا کیا کرے گا کہ اگر باپ کی کچھ غلطی ہے بھی اس کو گھر کے اندر ہی چھپائے گا اور وہی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔
تو جس طرح باپ آدمی کا جسمانی باپ ہوتا ہے، علماء روحانی باپ ہوتے ہیں۔ اگر علماء سے بھی کوئی کمی، غلطی، کچھ خامی ہو، اس کو چھپاؤ اور جس کے ذریعے ہو سکتا ہے حل، وہاں تک بات پہنچاؤ۔ بلا وجہ علماء سے بدزن کرنا، آج امت اس میں ٹوٹ رہی ہے۔ علماء سے جو آدمی ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے بدزنی ان کے خلاف پیدا کرو۔ آگے اب آیت کریمہ کی بات سنو، وقت بھی ہو رہا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے قرآن کریم کی، توجہ ہے نا؟ قل حل، دو جملے ہوئے، یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ چار باتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات تو قل، اس آیت کا جو اللہ نے ابتدا کیا ہے، کس سے کیا؟ قل سے، یعنی بالکل شہنشاہ اعلان۔ جیسے حکومت بہت سارا کام کرتی رہتی ہے، لیکن کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو وقت متعین کر کے، بھئی آج رات 12 بجے ہم اعلان کریں گے۔ کوئی بڑا کام رہتا ہے تو، چاہے وہ نوٹ بندی ہو، چاہے جی ایس ٹی ہو، کچھ ایک سمجھ لو مثال کے طور پر۔ تو قرآن کا بھی انداز یہ ہے، کوئی بڑی بات اگر کہنی ہوتی ہے تو بالکل شاہانہ انداز میں اللہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، بہت بڑا اعلان ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، شاہانہ اعلان ہے۔ قل هو اللہ احد، شاہانہ اعلان ہے نا۔ اللہ نے اس آیت میں بھی شاہانہ اعلان فرمایا، قل هل يستوي الذین، اے نبی بتلا دیجئے، کسے؟ لوگوں کو بتلا دیجئے۔ کیا بتلا دیجئے؟ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور غیر عالم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں حل کا لفظ ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ حل کا استعمال جو ہے استفہام انکاری کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب ہے زجر و توبیخ کے لیے، کبھی کبھی ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں حل کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا اللہ نے زجر و توبیخ کیا ہے، اللہ نے ڈانٹا ہے۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو اللہ نے ڈانٹا ہے جو عالم اور غیر عالم کو برابر سمجھتے ہیں۔ جو بھی عالم اور غیر عالم کو ایک صف میں کھڑا کرے گا، اللہ کی ڈانٹ ہے اس کے اوپر، اللہ غصہ ہو رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے غضب؟ بھائی ہمارے قرآن کا علم رکھنے والا اور دنیا کا باقی علم رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دو باتیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یعلمون فعل متعدی ہے، علماء جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کیا جانتے ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے نا۔ بھئی قرآن کو جاننے والے، قرآن کو نہ جاننے والے، مطلق یہاں بیان ہی نہیں کیا گیا اس کو۔ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بعض چیزیں اتنی متعین ہوتی ہیں کہ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں جوتا خرید کے لے آنا، ساری دنیا جانتی ہے جوتا چپل پاؤں میں ہی پہنا جاتا ہے نا، سر پہ تو نہیں رکھا جاتا ہے نا، چاہے کوئی بولے نہ بولے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا لانا۔ ارے جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے ہوتا ہے، تو جوتا کا مفہوم اتنا متعین ہے، کوئی پاؤں بولے نہ بولے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ٹوپی لے آنا، ساری دنیا جانتی ہے ٹوپی جو ہے سر پہ پہننے کے لیے ہے، پاؤں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کوئی سر کا لفظ بولے نہ بولے، ٹوپی کا لفظ بولا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا سر کے استعمال کے لیے ہے۔ ایسی اللہ اس آیت میں یعلمون کے بعد وہ علم نہیں بیان کیا ہے بتانے کے لیے کہ علم کا لفظ جب بھی بولا جائے گا اس سے مراد علم دین ہی ہوگا۔ علم دین کے مقابلے میں علم دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اصل علم تو علم دینی ہے نا۔ بھائی علم دنیا جو ہے ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ علم دین کیا ہے؟ مقصد ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت، ایک مقصد ہے نا۔ علم دین مقصد ہے، علم دین ہم کو بتائے گا کہ ہماری آخرت کس طرح کامیاب ہونی ہے، اللہ کی رضا کس طرح ملنی ہے،
جنت میں ہم کو کیسے جانا ہے، یہ قرآن کا علم بتائے گا۔ اور مقصد تو وہی ہے نا کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی، اور قرآن کا علم وہ ہے کہ دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اور یہ ڈاکٹر ہو جانا، انجینئر ہو جانا، لائر ہو جانا، بہترین تاجر بن جانا، یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ انجینئر بن جائیں گے تو اچھا کما سکیں گے، ڈاکٹر بنیں گے اچھا کما سکیں گے، اچھی تجارت آئے گی اچھا کما سکیں گے۔ یہ کمانا کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور علم دین کیا ہے؟ مقصد ہے۔ آدمی مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، دنیا میں جانوروں کی طرح کھانے کمانے مر کے جانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت جو کامیاب ہونی ہے جس علم سے، وہ علم دین ہے، قرآن حدیث کا علم ہے۔ تو اللہ نے مفعول کو نہیں بیان کیا۔ کون سا علم؟ متعین ہے۔ علم بولے قرآن تو مطلب یہ ہے کہ علم دین، علم قرآن ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ علماء کا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ حضرت نے کہا میں نہیں کہتا ہوں بھائی، اللہ جو کہتے ہیں وہ ہم نے کہا، قرآن میں جو حدیث میں وہ میں نے کہا۔ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن عوام کی نگاہ میں جو ہے آج تو کوئی عزت نہیں ہے۔ عوام علماء کو کوئی عزت نہیں دیتی ہے۔ اور وہ واقعہ بھی سن لیجیے آپ، جو سچا پکا واقعہ ہے۔ ایک مولوی صاحب کے بیٹے نے مدرسہ میں پڑھتے پڑھتے مدرسہ چھوڑ دیا۔ اب امام صاحب نے، ان کے بڑے حضرت تھے، کہا حضرت ذرا سمجھائیے، ہمارے بیٹے نے مدرسے کو چھوڑ دیا، کہتا ہے کبھی نہیں پڑھیں گے ہم مدرسے میں، یہ بیکار، ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ حضرت آئے ان کے بڑے، سمجھائے بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہو، مدرسے کی تعلیم کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ کہا بات دراصل یہ ہوئی حضرت کہ ہمارے ابا جو ہیں مسجد کے امام صاحب ہیں، اور مسجد کے اوپر ہی گھر والوں نے چھوٹا سا گھر بنا کے دے دیا ہے۔ ہماری کئی بہنیں ہیں ماشاءاللہ، حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، عالمہ ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ تو اس لڑکے نے بتایا میری بہن کے لیے رشتہ آیا۔ وہ مداوت جو لے کے رشتہ آیا تھا نا، اور جو ساس ہونے والے تھے لڑکے کی ماں، وہ جب آئی اور جب مداوت وہ مسجد کے اندر لے کے آنے لگا، تو اس ساس ہونے والی ساس نے پوچھا مداوت سے یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا بھئی مسجد میں۔ کیا یہ جہاں شادی کرانے جا رہے ہو مسجد میں رہتے ہیں؟ ہم مسجد میں رہتے ہیں۔ توبہ توبہ، کہاں لے آئے تم بکواس کہیں کے، ہمارا بیٹا آئے گا تو کیا مسجد میں رہے گا؟ بالکل۔ وہ لڑکا کہہ رہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، محض اس لیے ہماری بہن عالمہ ہے، فاضلہ ہے، متقی ہے، عبادت گزار ہے، محض اس لیے وہ رشتے والی ساس ہونے والی اب تیار نہیں ہے گھر میں جانے کے لیے کہ مولوی صاحب کے گھر میں کیا ہے، امام صاحب کے گھر میں کیا ہے، نہیں رشتہ کرنا ہے۔ مداوت نے کہا دیکھ تو لو ذرا لڑکی کو، ذرا مل تو لو۔ تو ہونے والی ساس نے کہا ٹھیک ہے تم اتنا ضد کر رہے ہو تو پھر میں تیار ہوں جانے کے لیے، لیکن یہی بول دے رہا ہوں کہ مجھے رشتہ نہیں کرنا ہے، یہاں رشتہ نہیں ہونا ہے۔ وجہ بھائی لڑکی عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے، متقی ہے، کیا چاہیے لڑکی میں؟ وہ سب اپنی جگہ۔ ان کے بابا کیا ہیں؟ امام ہیں۔ سمجھو آپ کے قوم کے امام کی کیا حیثیت ہے، امام کی حیثیت کیا ہے، عالم کی حیثیت کیا ہے۔ ایک عام آدمی کہہ رہا ہے ہمیں امام کے گھر میں رشتہ نہیں کرنا ہے۔ کہاں مسجد کے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹا موٹا گھر رہتا ہے، شادی ہوا تو ہمارا بیٹا کہاں رہے گا؟ تو اس آدمی نے حید مولانا سے کہا مولانا آپ اتنا بولتے ہیں نا عزت ہے عزت ہے، کہاں علماء کی عزت کہاں ہے، کہاں عزت؟ تو حضرت نے ایک سوال کیا، وہ سوال سمجھو۔ حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ علماء کی عزت کہاں نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے یا عوام کی نگاہ میں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں عوام کی نگاہ میں نہیں ہے۔ تو حضرت نے سمجھایا سنو، ایک آدمی ہے جس کو ملک کا وزیر اعظم بہت ہی عزت دیتا ہے، ہمارے ملک کا کسی ملک کا بھی وزیر اعظم کسی آدمی کو بڑی عزت دیتا ہے، اور اسی ملک کا ایک چمار جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے کسی آدمی کو بڑا ذلیل سمجھتا ہے۔
ایک چمار جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے کسی آدمی کو بڑا ذلیل سمجھتا ہے، اسی آدمی کو ملک کا وزیر اعظم جو ہے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ آدمی عزت والا ہے یا نہیں ہے جس کو ملک کا وزیر اعظم عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حالانکہ ایک چمار ہے جو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، عزت والا ہے کہ نہیں؟ اللہ حضرت بالکل، ملک کا وزیر اعظم جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، چاہے ساری دنیا کے چمار اس کو بے عزتی کی نگاہ سے دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا سنو، علماء کی عزت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، علماء کی عزت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اب ساری دنیا ان کو ذلیل سمجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور اللہ اور انسان میں تو کوئی جوڑ بھی نہیں ہے، وزیر اعظم اور چمار میں تو کم سے کم جوڑ ہے کہ انسان وہ بھی انسان یہ بھی، لیکن سارے چمار کسی کو برا سمجھیں اور ملک کا وزیر اعظم کسی کو عزت دے رہا ہے، وہ عزت والا کہلائے گا جس کو ملک کا وزیر اعظم عزت دے رہا ہے۔ یہاں اللہ عزت دے رہے ہیں، قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ عزت دے رہے ہیں۔ جب اللہ عزت دے رہے ہیں، یہ انسان تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ سے کوئی جوڑ نہیں ہے انسان کا، کوئی جوڑ ہے انسان کا نہیں نا، اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا اللہ جس کو عزت دے رہا ہے، اپنے کلام میں جس کی عزت بیان کر رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ اگر اس کو برا سمجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ کے سمجھ میں بات آئی نہیں ہے؟ حضرت مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلنے لگے تو وہ اعتراض کرنے والا اس محلے کا بڑا آدمی تھا، وہ بڑا مالدار تھا جو اعتراض کر رہا تھا۔ مسجد کے گیٹ پہ گئے، نکلنے لگے تو ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، بیمار تھا۔ اس نے حضرت سے کہا حضرت ذرا میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے، ذرا دم کر دیجئے، میرا بچہ بیمار ہے۔ حضرت نے دم کر دیا۔ آگے بڑھے تو حضرت نے اس صاحب سے جو محلے کے بڑے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہے تھے، کہا کہ آپ کے سوال کا جواب اللہ نے دے دیا ہے۔ کیوں؟ کہا دیکھو یہ عورت ہے آپ کے محلے کی، آپ ہو محلے کے بڑے ہو، صدر ہو، مالک ہو، محلے کے بڑے مالدار آدمی ہو، یہ عورت بھی آپ کی رعایا ہے، رعیت ہے، لیکن اس عورت نے آپ کو دم کرنے کے لیے نہیں کہا، اس عورت نے مجھ سے کہا میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے۔ اس کے دل میں عزت ہے علماء کی، آپ کے دل میں نہیں، آپ جانو اس کے دل میں عزت ہے، جب ہی تو کہا نا ہمارے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا یعلمون والذین لا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر ساری دنیا کا بادشاہ ہو جائے، اس کو اگر کسی عالم سے برتر کوئی سمجھے گا، اللہ کے غضب کے ذریعے آئے گا، وہ اللہ کے ڈانٹ کے نیچے آئے گا۔ وہ چاہے بڑے سے بڑا فلاسفر ہو، ڈاکٹر ہو، دنیا کا جاننے والا ہو، وہ اگر ایک عالم سے اس کو برتر سمجھتا ہے تو اللہ کی اس ڈانٹ میں آئے گا۔ اور پھر علم، آپ کہیں گے علم تو علم ہی ہے نا بھائی، دنیا کا علم ہو تو بھی، دین کا علم تو بھی، آپ دونوں کو برابر کر دے رہے ہیں۔ نہیں، علم اور معلومات کا فرق ہے۔ علم کی بات کریں گے، ملک جو چلانے والا وزیر اعظم ہوتا ہے، مملکت کو چلانے کا علم اس کے پاس ہوتا ہے، ایک علم وہ بھی ہے ایک علم نا اس کے پاس۔ ایک ٹٹی ہے، وہ بھنگی ہے جو بیت الخلاء کو صاف کرنے آتا، اس کے پاس بھی تو علم ہے نا بھئی، ٹٹی کو کس طرح صاف کیا جائے، کس طرح یہ کام کیا جائے، ہم نہیں کر سکتے ہیں نا۔ تو بھنگی کے پاس بھی بیت الخلاء صاف کرنے کا علم ہے، وزیر اعظم کو ملک چلانے کا علم ہے۔ کوئی نہیں کہے گا دونوں کا علم برابر ہے، نہیں نا، ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم کا علم وزیر اعظم کا ہے، ملک چلا رہا ہے، اور بھنگی کا علم ٹٹی صاف کرنے کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسے ہی دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے کاروبار کا علم یہ ضرورت ہے چاہے جتنا بڑا ہو جائے، لیکن دین کا علم جس سے مقصد اور آخرت بننے والا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب۔ آیت میں اللہ نے جو بات کہی نا، آیت کے اخیر میں اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یہ بات عقل والے ہی سمجھیں گے۔ آپ کے سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جو بات پہلے بیان ہوئی ہے، اس بات کو کون سمجھے گا؟ عقل والا۔ فاتر العقل نہیں سمجھے گا، پاگل دیوانہ نہیں سمجھے گا۔
چھٹ کھوپڑی نہیں سمجھے گا، جس کے دل میں علماء سے نفرت ہے اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ کون سمجھے گا؟ انما یتذکر اولو الالباب، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بات عقل والوں کے سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں ہے۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، نہیں آپ نے بتایا نہیں، ہمیں پوچھنا تو بولنا۔ خیر بہرحال بات ابھی باقی ہے، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ علماء سے مربوط رہیں۔ ایک کام تو وہ کیجیے آپ کہ آپ خود عالم بننے کی کوشش کریں، نہیں بن سکتے ہیں اپنی اولاد کو عالم بنائیے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ عالم نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم علماء سے محبت کا رابطہ ضرور رکھیے گا، یہ مغفرت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ علماء سے رشتہ ٹوٹ گیا، آدمی کٹے پتنگ کی طرح ہے، جو چاہے شیطان جہاں چاہے جس طرح چاہے اچک لے۔ تو دوست یا تو عالم بن جائیے، اور وہ حدیث بھی ہے نا، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن فلا تکن خامسا، بھئی عالم بنو سب سے اچھی بات، نہیں تو علم سیکھنے والے بن جاؤ، نہیں تو علماء کی بات سننے والے بن جاؤ، یا پھر علماء سے محبت رکھنے والے بن جاؤ، پانچویں مت بن جانا۔ حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں پانچویں سے مراد یہ ہے علماء سے دشمنی رکھنے والے مت بن جانا۔ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ ان کا سینہ ایسا ہوتا ہے، علماء سے کدورت سے ان کا سینہ کینے سے بھرا ہوتا ہے، رات دن اسی مہم میں لگے ہوتے ہیں، علماء کی برائی، علماء کی برائی۔ اللہ کون سی نیکی کام کر رہا ہے تو؟ علماء کی برائی بیان کر کے علماء سے امت کو توڑ رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ کوئی عالم سمجھو عمل میں کوتاہی ہے اس کی، آپ کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے گئے تو وہ تو مسئلہ ہی بتانا ہے نا، کوئی غلط تو مسئلہ توڑ کے نہیں بتانا ہے نا۔ وہ عالم غلط ہے، عملی اعتبار سے کچھ کمی کوتاہی ہے، آپ مسئلہ پوچھنے جاؤ گے تو مسئلہ تو وہ دین کا جو صحیح علم ہے وہی بتائے گا نا، اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ تو نہیں بتا دے گا نا۔ آپ عمل کرو، تعلق رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے